السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ترین ٹاپک ہے، کیونکہ آج جو کوشچن نمبر ماڈل پیپر نمبر 187 جونیئر کلرک کے جو 1 سے 30 تک کوشچن ہو گئے تھے، اس میں اب ہم حل کریں گے کوشچن نمبر 31 سے لے کر 50 تک. آج 20 کوشچن ہوں گے اور میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ کوشچن حل کیے جائیں. اس 31 کوشچن نمبر سے لے کر 50 تک جو ہے بہت ہی اہم ٹاپک آئیں گے اس میں، اور ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو آپ ایک تو یہ کام کیا کریں، ایک تو پورا لیکچر ترتیب سے سنیں، کیونکہ ہم ہر سوال کا جواب جو ہے بڑی تفصیل سے دے رہے ہیں، اور میں اس بات کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ پراپر طریقے سے اسٹڈی کریں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ پی پی ایس سی کے کسی بھی امتحان میں جو ہے پاس ہو جائیں گے. اور ہمارے پاس جو یہ تمام ماڈل پیپر ہیں، میں اس کو 1 بائی 1 جو ہے سارے جو ہے اپلوڈ کروں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں کمنٹس کیا کریں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اس میں بہتری کیا لائی جانی چاہیے، مزید بہتری کیا ہونی چاہیے. باقی اس میں جو ہے کہ ہم اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہے، اس کی گرافکس سیٹ کرنی ہے، اور اس کی ویڈیو میں مزید بہتری لے کے آنی ہے، اور اس میں مائک کا ایشو آتا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا حل کرنا ہے، وہ فیوچر میں ہو جائے گا انشاءاللہ 2-3 دن میں. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے کنٹینیو رکھیں. تو آئیے چلتے ہیں آج ہمارے پہلے ٹاپک کی طرف. جی ہاں، کوشچن نمبر آپ کو پتہ ہے کہ 1 سے 30 تک جو ہے ہم نے 3 لیکچر میں دیے ہیں، اور 10 جو کوشچن ہوتے تھے وہ بڑی مشکل سے آدھے گھنٹے میں حل ہوتے تھے. لیکن آج میں نے تھوڑا سا شارٹ کٹ طریقہ یہ نکالا ہے کہ آپ کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے منیمم ٹائم میں میکسیمم سوال کوشچن جو ہے آپ حل کر کے دیں گے. تو آج کوشچن نمبر 31 سے لے کر 50 تک ماڈل پیپر نمبر میں دوبارہ یہاں لکھ دیتا ہوں. جی ہاں، ماڈل پیپر نمبر 187 جونیئر کلرک 2017، یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کمشنر آفس ساہیوال کا پیپر ہوتا ہے جو پبلک سروس کمیشن کنڈکٹ کرتا ہے. اور آج اس کے جو ہم کوشچن حل کریں گے وہ کریں گے 31 سے لے کر 50 تک. جی ہاں، کوشچن نمبر جو 31 ہے وہ آج کا یہ سوال ہے، دا سینونیمز آف ایگزمپلیفائی. ایگزمپلیفائی کا مطلب کیا ہے، اور اس کے اندر موجود جو 4 آپشن ہیں ان کا مطلب کیا ہے. میں آپ کو ایک بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو آپشن نمبر اے سے لے کر ڈی تک یعنی چاروں آپشن کے میننگ نہیں آئیں گے تو آپ کبھی بھی یہ اینٹونیم یا سینونیم کا جواب صحیح نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے آپ کو چاروں کے میننگ آنا بہت ضروری ہے. جی ہاں، اب میں اس کو ڈیٹیل میں لکھ دیتا ہوں. ہاں جی، آپشن نمبر فرسٹ ہے اوور. اوور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم کرنا. السٹریٹ کا مطلب وضاحت کرنا. سمری کا مطلب کہانی. سی آپشن آنسر کا مطلب جواب دینا. ایگزمپلیفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے وضاحت کرنا. تو اس کا السٹریٹ جو ہے یہ وضاحت کرنا بھی ہوتا ہے اس کا میننگ، اور مختصر کرنا بھی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے آپ کو جب چاروں میننگ آئیں گے اچھی طرح سے تو پھر آپ جا کے اس جواب کو ٹھیک کر پائیں گے. تو کوشچن نمبر نیکسٹ کوشچن نمبر ہے 32. ان وچ سورہ اوبلیگیشن آف دا اوبلیوشن آر ڈسکرائب. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ کون سی صورت میں وضو کے طریقے بتائے گئے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپشن نمبر جو فرسٹ ہے اے آپشن القریش جو ہے یہ صورت ہے 106 نمبر صورت ہے، قرآن پاک کی 106 نمبر صورت ہے، اور اس کی ٹوٹل 4 آیات ہیں. آپشن نمبر بی المیدہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک صورت ہے یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر وضو کے طریقے، طہارت، حرام، حلال اور کھانے کے طریقے واضح کیے گئے ہیں. المیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دسترخوان. اور اس صورت کے اندر وضو کے طریقے، طہارت، حرام، حلال اور کھانے کے طریقے واضح کیے گئے ہیں. آپشن نمبر سی ہے النور جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے روشنی، اور یہ صورت نمبر 24 ہے اور اس کی ٹوٹل 64 آیات ہیں. آپشن نمبر ڈی الانعام کا مطلب ہوتا ہے خلقت یا مخلوق. یہ قرآن پاک کی 6ٹھی صورت ہے اور اس کی 165 آیات ہیں.
یہ جو میں آپ کو صورت نمبر اور اس کی آیات بتا رہا ہوں یہ پیپر میں اکثر آتے ہیں کہ کون سی صورت جو ہے قرآن پاک کا چیپٹر نمبر کون سا بنتی ہے. چیپٹر کا مطلب ہے صورت. تو آپ کو یہ جو ہے مطلب ہے کہ صورت نمبر اور اس کی آیات کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کے میننگ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. کویشچن نمبر 33. دی فالوئنگ از اے ناٹ اے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ. آپشن نمبر اے ہے یورینیم, تھیوریم, پلوٹینیم, کیڈمیم. تو 33 میں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے تابکاری نظریہ. ٹھیک ہو گیا. تابکاری نظریہ جو کہ شعاعیں چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ریڈیم ایلیمنٹس ہیں یہ تابکاری نظریہ ہوتا ہے جو کہ نیوکلیئر فینونیم میں یوز ہوتا ہے. یورینیم آپشن نمبر اس میں جو آپشن موجود ہے یورینیم یہ جو کہ شعاعیں چھوڑتے ہیں. اور پلاٹینیم اور تھیوریم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ہے یورینیم آپ کو پتہ ہے کہ اس میں استعمال ہوتی ہے نیوکلیئر پاور پلانٹ میں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ. ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے تابکاری نظریہ اور اس کا جو آپشن ہوگا وہ ہوگا کیڈیم. کیڈیم کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیڈیم کہتے ہیں سفید رنگ کا ایک دھاتی عنصر ہوتا ہے جو کہ برقی معلومہ کاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس میں ایک بیٹری ہوتی ہے جو کہ ایک ریموٹ کنٹرول سے چلتی ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے کیڈمیم. کویشچن نمبر 34. سیٹل از دا سی پورٹ آف. اب پیپر کے اندر جو ہے بڑے امپورٹنٹ سی پورٹ جو پیپر میں آتے ہیں 4-5 میں لکھوا دیتا ہوں اکثر آتے رہتے ہیں. سیٹل از دا سی پورٹ آف. سیٹل جو ہے ایک یو کے کا شہر کا نام بھی ہے. سیٹل سی پورٹ ہے کس کا؟ یو کے کا. تو میں یہاں پہ مشہور جو امپورٹنٹ پیپر میں آتے ہیں وہ لکھ دیتا ہوں چند. ہاں جی. سی پورٹ جو ہے سیٹل جو ہے وہ یو کے کا ہے. جنیوا جو ہے وہ اٹلی کا ہے. برسٹل یو کے کا ہے اور پورٹ آف شنگھائی چائنا کا ہے. یہ جو تمام سی پورٹ ہے نا ایکچولی یہ ایک شہر کے نیم ہوتے ہیں. وہاں پہ ساتھ سمندر کی وہ کوسٹ لائن ہوتی ہے تو اس لیے اس کے نام سے رکھ دیا جاتا ہے. تو اگر پیپر میں یہ چیز بھی آ سکتی ہے کہ جنیوا جو ہے وہ کون سے ملک کا شہر ہے تو اٹلی کا شہر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پاکستان میں جو سی پورٹ ہے ایک کراچی سی پورٹ ہو گیا, بن قاسم ہو گیا, گوادر ہو گیا. تو پاکستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشہور موجود ہے. پیپر کے اندر نا یہ جو 4-5 میں لکھے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. یہ پیپر میں بار بار آتا ہے. ویسے ایک دن جو ہے میں سی پورٹ کے اوپر نا کمپلیٹلی جو ہے لیکچر بتا دوں گا. ٹوٹل کتنے ہیں تقریباً کوئی 50-60 ہیں جو پیپر میں اکثر ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. کویشچن نمبر 35. اوٹاوا کنونشن 1997 از ریلیٹڈ ٹو. اب سب سے پہلی بات ہے اوٹاوا کنونشن کیا ہوتی ہے, کیا کنونشن کیا ہوا تھا, اس میں کیا کیا ڈیسیژن لیے گئے تھے, یہ میں آپ کو سارے بتا دوں. جی ہاں. کویشچن نمبر 35. اوٹاوا کنونشن 1997 اس کو 133 ممالک نے سائن کیے تھے 3 دسمبر 1997 میں 1997 میں. یہ اوٹاوا کنونشن کہاں پر ہوتا ہے؟ اوٹاوا کینیڈا کا دارالحکومت کا نام ہے تو کینیڈا میں ہوتا ہے. اس میں جو ہے یہ ایکچولی نا انوائرمنٹ کے اوپر کنونشن ہوا تھا کہ جو ملک ہے جو دنیا ہے اس کا جو ماحولیاتی نظام ہے بہت آلودہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا جی کیا کیا مطلب ہے قدم اٹھایا جائیں, اسٹیپ لیے جائیں جس کی وجہ سے جو ہمارا ماحول ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے. تو اس میں یہ 3 چیزیں نا بڑی امپورٹنٹ ہیں جو پی پی ایس سی کے پیپر میں بھی آتی ہیں اور اس ایگریمنٹ میں بھی یہ چیزیں جو ہے نا لائی گئی. نمبر 1 اسٹاک پیلنگ پروڈکشن. اس کا مطلب ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کی جائے گی. کسی بھی طرح سے ذخیرہ اندوزی جو ہوتی ہے وہ انوائرمنٹ کو خراب کرتی ہے. ٹرانسفر آف اینٹی پرسنل مائنز. جو ٹرانسفر ہوگا اینٹی پرسنل مائنز جو ہوں گی ان کو بھی کسی بھی طرح سے یہ جو مطلب ہے ہوتی ہے نا بھٹے کے اوپر اینٹیں وغیرہ جو بنائی جاتی ہیں اس کا جو دھواں ہوتا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی ان کو ٹرانسفر کیا جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ. آخری ہے لینڈ مائن بیننگ. لینڈ مائن کا مطلب ہوتا ہے بروجی سرنگ.
وہ کہتا ہے جی برودی سرنگ جو مطلب ہے کہیں بھی جا کے لگا دیتے تھے اور اس سے مطلب ہے بہت زیادہ ماحول گرد کہتے ہیں کہ وہ ڈسٹریکٹ کیا جائے، وہ ختم کر دیا جائے، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، کیونکہ وہ بھی ماحول میں بہت زیادہ ڈیفیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اٹاوا کنونشن تھا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوشچن نمبر نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 35 کا کیا جواب ہوگا پھر؟ اٹاوا کنونشن 97 از ریلیٹڈ ٹو بیننگ لائن مائن، یہی پہلے والا آپشن بالکل ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 36 فائنڈ دا کریکٹ نیریشن شی آسکڈ می ہاؤ ڈو یو نو۔ اس کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب اگر تو آپ کو گرامر مکمل آتی ہے، آپ کو ٹینسز آتے ہیں، آپ کو ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ آتے ہیں، آپ کو پیسے وائز آتے ہیں، پارٹس بھی آتے ہیں، پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو نہیں آتے تو آپ سیکھ لیں، ہم اگلے لیکچر میں انگلش بھی سٹارٹ کر رہے ہیں نیکسٹ۔ تو شی آسکڈ می، جب پیچھے جو ہے انورٹڈ اسپیچ جو ہوگی وہ اگر ہوگی پاسٹ میں تو آگے ٹینس بھی تبدیل ہوگا اور اس کے پرسن بھی تبدیل ہوں گے۔ تو شی آسکڈ جو ہے وہ پاسٹ میں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پرسن تبدیل ہوں گے۔ شی آسکڈ می، کوماز انورٹڈ کوماز جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، اور ہاؤ ڈو یو نو کو بالکل سمپل بنا دیں گے۔ شی آسکڈ می، ہاؤ کی جگہ ہو آ جائے گا۔ اب یو جو ہے، یو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے تو می کے ساتھ چینج ہو گیا تو وہ آئی آ جائے گا، اور جب پیچھے آسکڈ لگا ہوا ہے تو نو کی جگہ نیو آ جائے گا، اور دس کی جگہ دیٹ کی جگہ دس آ جائے گا۔ شی آسکڈ می ہاؤ آئی نو دس۔ تو یہ آپ کو اگر تو ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ آتے ہیں تو رول آتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ کوشچن نمبر 37 پہ پہنچیں۔ پاکستان از لوکیٹڈ، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ ایشیا میں ہے۔ اب ایشیا کی کون سی سائڈ پہ؟ ساؤتھ سائڈ پہ ہے، نارتھ پہ ہے، ایسٹ پہ ہے، ویسٹ پہ ہے۔ تو وہ جناب پاکستان کی ساؤتھ سائڈ پہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سب کانٹیننٹ، بر صغیر کی سرزمین۔ تو پاکستان وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، ساؤتھ ایشیا سب کانٹیننٹ۔ پاکستان ایریا وائز 33ویں نمبر پر ہے، 33rd نمبر پر ہے۔ پاکستان کے 4 ہمسایہ ممالک ہیں، چائنا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، انڈیا ہے۔ پاکستان کی نارتھ سائڈ پہ، ساؤتھ سائڈ پہ کوسٹ لائن ہے۔ پاکستان کی ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ K2 ہے، لوئسٹ پوائنٹ جو ہے وہ عربین سی ہے، اور سب سے لارجسٹ لیک جو ہے منچھر لیک ہے جو کہ جام شور ڈسٹرکٹ سندھ میں ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کو جو لانگسٹ ریور ہے وہ انڈس ریور ہے۔ تو آئیے میں اس کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ جی ہاں، یہ میں نے ویسے ایک سٹیپ لیا ہے جا کے آپ کو سمجھ آ جائے کہ پاکستان کی مغرب، مشرق، جنوب، شمال میں کیا لوکیشن، کون سا ملک کیسے ہے۔ دیکھیں یہ 4 آپ نے کونے بنا دیے، یہ نارتھ ہے، یہ ساؤتھ ہے، یہ ویسٹ ہے، یہ ایسٹ ہے۔ ویسٹ سائڈ پہ افغانستان ہے، اور یہ ساؤتھ ویسٹ میں ایران ہے، ایسٹ مشرق سائڈ پہ انڈیا ہے، نارتھ سائڈ پہ چائنا ہے۔ پاکستان کی جو باؤنڈری ہے چائنا کے ساتھ جو ملتی ہے وہ ہے 595 انڈیا کے ساتھ 1610، افغانستان کے ساتھ 2252، اور ایران کے ساتھ 805، اور یہ جو عربین سی ہے، یہ سمندر کی جو کوسٹ لائن لگتی ہے وہ اس کی جو لمبائی ہے وہ کتنی ہے؟ 1046 ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کی جو سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ K2 ہے، کراکرم رینج میں، لوئسٹ پوائنٹ سمندر ہے، عربین سی ہے، اور لارجسٹ لیک منچھر لیک سندھ میں ہے، جام شور ڈسٹرکٹ میں، اور پاکستان کا سب سے لمبا دریا جو ہے اس کا نام انڈس ریور ہے جسے ہم دریا سندھ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک لوکیشن میں نے آپ کو بتائی کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں ساؤتھ سائڈ پہ موجود ہے۔ جس طرح یہ پاکستان کی لوکیشن ہے تو یہ ساؤتھ والی سائڈ پہ، اسی طرح ایشیا جو ہے اس کی ساؤتھ سائڈ پہ پاکستان موجود ہے۔ کوشچن نمبر 38 کی طرف آتے ہیں۔ دا نون فارم آف دا ورب ایکسائٹ از، ایکسائٹ جو ہے پہلی ورب کی پہلی فارم ہوتی ہے، ایکسائٹڈ دوسری فارم ہوتی ہے، ایکسائٹنگ جو ہے وہ چوتھی فارم ہوتی ہے ING والی۔ اب اس نے کہا نون،
نون کیا چیز ہوتی ہے؟ نون کسی شخص، جگہ، چیز کا نام جو ہوتا ہے، وہ فیلنگ، احساس، یہ سب کو نون کہا جاتا ہے۔ تو 38 کے مطابق جو ہماری ایکسائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرجوش، اور ایکسائٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے حیرانگی، یعنی اوپر والے جتنے بھی موجود ہیں وہ ورب ہیں، لیکن ایکسائٹمنٹ کیا ہے؟ وہ نون ہے۔ ایکسائٹمنٹ کا مطلب حیرانگی۔ کوشچن نمبر 39 کی طرف آئیں۔ دا کنسٹرکشن آف ڈسپیوٹڈ بلگیر ڈیم واز اسٹارٹڈ بائی انڈیا ان، انڈیا نے پاکستان کے، آپ کو پتہ ہے کہ سندھ معاہدہ ہوتا ہے جو 1960 میں ہوتا ہے، اس کے مطابق 3 دریا پاکستان میں ملتے ہیں اور 3 دریا انڈیا کو ملتے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق پاکستان اپنے دریاؤں کے اوپر جو کچھ بنائے گا انڈیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ہمارے دریاؤں کے اوپر انڈیا کوئی چیز نہیں بنا پائے گا، اور ہم انڈیا کے دریاؤں پہ کوئی چیز نہیں بنائیں گے۔ لیکن انڈیا نے کیا ہوا ہے؟ انڈیا نے پاکستان کے اس ایگریمنٹ کو مطلب نظر انداز کیا ہے، اور انڈیا نے دریائے چناب کے اوپر کشمیر والی سائڈ پہ، کشمیر میں ایک ڈسٹرکٹ ہے ڈوڈا ڈسٹرکٹ، وہاں پر بلگیر ڈیم بنایا ہے۔ تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح یاد رہے۔ جی ہاں، کوشچن نمبر 39، بلگیر ڈیم۔ بلگیر ڈیم کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوتی ہے 1999 میں، اس کو کمپلیٹ کر لیا جاتا ہے 10 اکتوبر 2008 میں، اور یہ کون سے دریا کے اوپر موجود ہے؟ ریور چناب کے اوپر، چناب، ریور چناب۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک جگہ ہے ڈوڈا، ڈوڈا اس کا ڈسٹرکٹ کا نام ہے، کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں ڈسٹرکٹ کا نام ہے ڈوڈا، وہاں پہ یہ ڈیم بنایا گیا ہے، اور دریائے چناب کے اوپر۔ تو پاکستان نے جو ہے مطلب اس کے اوپر بہت زیادہ وہ کیس فارورڈ کیا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ انڈیا نے ڈسپیوٹڈ ڈیم جو ہے نا بنا لیا ہے، اور اس سے وہ تقریباً 12 سال سے اس کے اوپر اپنی بجلی بھی پیدا کر رہا ہے۔ کوشچن نمبر 39 پہ آتے ہیں۔ دا کنسٹرکشن 39 اوکے ہو گیا، 40 پہ آتے ہیں۔ محمد بن قاسم واز ٹارچر ٹو دا ڈیتھ ان دا پریزن ان عراق ڈیورنگ دا کیلفیٹا، یعنی کہ جب محمد بن قاسم کو ایک جیل میں ٹارچر کر کے ان کو شہید کیا گیا، تو اس وقت خلیفہ وقت کون ہوتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی بات کی گئی ہے، تو محمد بن قاسم کے بارے میں جو ہے آپ کو کمپلیٹلی پتہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر کون سے PPSC میں سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، محمد بن قاسم، محمد بن قاسم، آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں تبلیغ کے سلسلے میں تشریف لے گئے، تو طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ پتھر برسایا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ طائف کی جو بستی ہے تباہ و برباد ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں یہاں پر رحمت اللہ بن کر آیا ہوں، تو میں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مغفرت کی اپیل کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اسی بستی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اٹھیں گے اور میرے اس جو اسلام ہے اس کو پھیلائیں گے۔ تو یہ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک دعا تھی جو قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تقریباً مانگی تھی 100 سال پہلے، یا آپ سمجھ لیں کہ 50 60 70 سال پہلے، وہ دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ وہ دعا قبول ہوئی، اور محمد بن قاسم طائف کے مقام پر، طائف کی جو وادی تھی وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ دسمبر 31 695 طائف میں۔ طائف کہاں پر ہے؟ مدینہ کے ساتھ۔ ڈائٹ، ان کی جو ڈیتھ ہوتی ہے، ان کو جب شہید کیا جاتا ہے، عراق کا ایک شہر ہے موصل، وہاں پہ ایک جیل ہوتی ہے، اس کا نام، جیل کا نام بھی موصل ہے، 715 جولائی کے 18 ہوتی ہے۔ نیشنلٹی امید ہوتی ہے، بنو امیہ جو مطلب ایک ڈائنیسٹی ہے، اس سے یہ نیشنلٹی تھی ان کی۔ ان کے والد صاحب کا نام تھا قاسم بن یوسف، اور انہوں نے سندھ کو فتح کیا تھا۔ ان کی سٹوری میں مزید ایڈ یہ کر دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر کی سرزمین پر پہلا قدم رکھنے والا کون ہے بندہ؟ محمد بن قاسم ہے۔ وہ یہاں پہ کیسے آتا ہے؟ یہاں پر جو ہے تجارت کی غرض سے جو ہے عرب کنٹری سے ایک جہاز انڈیا سے واپس جا رہا ہوتا ہے، تو سندھ کا ایک راجہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے راجہ دہر۔ راجہ دہر صاحب جو ہیں
اکثر ان کا یہ کام تھا کہ وہ جہازوں کو لوٹ لیتے تھے، اچھا سامان جو اچھی چیزیں ہوتی تھیں لوٹ لیتے تھے، اور جو ان میں فیمیل ہوتی تھیں، عورتیں ہوتی تھیں، ان کو اپنی لوڈیاں بنا لیتے تھے، تو یہ ان کا کام تھا۔ تو ایک دفعہ ایک جہاز جا رہا تھا واپس، تو وہاں سے جو ہے اس نے اس جہاز کو لوٹ لیا، اور اس میں سے کافی ساری عورتیں جو ہے ان کو لونڈیاں بنا لی گئی، اور ان کے ساتھ وہ زیادتیاں کرتا تھا۔ تو اس میں سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا نہید نامی ایک لڑکی تھی، جس نے اپنے خون سے ایک لیٹر لکھا، اور اس کا موقع لگا تو ایک جہاز جا رہا تھا۔ اس وقت جو خلیفہ تھے عراق میں وہ تھے محمد بن قاسم کے چچا بھی تھے، محمد بن قاسم کے سسر بھی تھے۔ تو ان کو یہ لیٹر لکھا جو کہ عراق میں، تو ان کو یہ لیٹر لکھا حجاج بن یوسف کو۔ حجاج بن یوسف اس وقت بہت مشہور تھا۔ حجاج بن یوسف جو تھا وہ مسلمانوں کے اوپر یا کسی کے اوپر ظلم کو نہیں برداشت کرتا تھا، اور وہ اس کے اندر بہت غیرت تھی، اور وہ جب بھی اس کو کوئی پتہ چلتا تھا چاہے دنیا کس کونے پہ وہ وہاں پہنچ جاتا تھا۔ تو جب یہ حجاج بن یوسف نے یہ لیٹر لکھا کہ ایک لڑکی کے نام سے لکھا ہوا ہے اور وہ بھی خون سے لکھا ہوا ہے، تو وہ فوراً طیش میں آ گیا، اور اس نے جو ہے اپنے بھتیجے اور اپنے داماد محمد بن قاسم کو تیار کیا۔ 12,000 تقریباً 12,000 کا لشکر ہوتا ہے جو کہ وہاں سے مطلب ہے چلتے ہیں، اور محمد بن قاسم آتے ہی سندھ پہ پڑاؤ کرتے ہیں، اور وہ جو راجہ ہوتا ہے سندھ کا اس کو جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے۔ سندھ کے اوپر اب راجہ دائر کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، راجہ دائر کی حکومت کے اوپر قبضہ ہو گیا کس کا؟ محمد بن قاسم کا۔ محمد بن قاسم خلیفہ بن جاتے ہیں، اور پھر محمد بن قاسم وہاں سے چلتے ہوئے ملتان کی طرف آتے ہیں۔ ملتان قلعہ کے اوپر مطلب یہ ہے کہ جو راجہ دائر تھا وہاں سندھ سے لے کر یہ آگے تک جو ہے کشمیر تک جو ہے نا اسی کے ساری حکومت تھی۔ تو سندھ کا جو تھا ملتان کا جو تھا جو بٹھا رکھا تھا اس نے یہاں پر، تو اس کو بھی مطلب ہے کہ محمد بن قاسم نے آ کے یہاں پہ لڑائی کی، اس کو بھی وہاں ملتان کو بھی فتح کر لیا۔ اور محمد بن قاسم ملتان میں ایک جگہ مشہور ہے، یہ اپنا ملتان کینٹ کے ساتھ ہی ہے قاسم بیلا، وہاں پہ انہوں نے اپنے خیمے لگائے تھے، اور قاسم بیلا وہیں سے مشہور ہے۔ تو جہاں پر یہ بات چل رہی ہوتی ہے اور محمد بن قاسم ملتان سے پھر آگے جانا چاہتے ہیں، لیکن اسی دوران 714 میں محمد بن قاسم کے سسر اور ان کے جو محمد بن قاسم کے جو سسر ہوتے ہیں حجاج بن یوسف، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد سلمان جو ہے وہ بن جاتا ہے، ان کا جو بھائی ہوتا ہے چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے خلیفہ بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے محمد بن قاسم کو لیٹر لکھا کہ واپس آ جاؤ۔ محمد بن قاسم واپس گیا تو انہیں جو ہے اپنے کوئی اختلافات تھے، تو انہوں نے اپنے اختلافات کی بنا پر جو ہے مطلب ہے کہ محمد بن قاسم کو موصل جیل میں بہت زیادہ ٹارچر کیا، ان کو بہت اذیتیں دی، اور ان کو وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی، اور آپ کو اس کے اوپر جو ہے پیپر میں اکثر آتے رہتے ہیں، جو میں نے لڑکی کا نام بتایا نہید نامی لڑکی کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری ڈیٹیں آپ کو اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے۔ کوشچن نمبر 41 پر آتے ہیں۔ کوشچن نمبر 41 ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیز نو ہیڈ کوارٹر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 3-4 آپشن جو دیے گئے ہیں نا، اس میں جو D8 ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی یہ آرگنائزیشن ہے، اس کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے۔ ویسے اس کا اکثر زیادہ تر جو ہے ترکی میں جو ہے انقرہ ترکی میں اجلاس ہوتا رہتا ہے۔ ڈیولپنگ کنٹری یعنی ترقی پذیر ملکوں کی یہ آرگنائزیشن ہے۔ لیکن میں آپ کو ان 4 آپشن کے بارے میں بتا دوں، یہ جو 4 آپشن ہمارے پاس موجود ہیں یہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں کہ آسیان کیا ہے، G8 کیا ہے، عرب لیگ کیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ہیڈ کوارٹر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کب بنائی گئی، کتنے ممالک ہیں، یہ سارا پتہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، پہلا آپشن ہے آسیان، ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جکارتا میں ہے۔ اس کو اگست 8 1967 میں بنایا گیا تھا۔ اس کے ٹوٹل ممبر ممالک ہیں 10، اور یہ آسیان جو ہے انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے۔ اب آتے ہیں G8 پر۔ جی ہاں، جو G8 ہے یہ گروپ آف 8 کی آرگنائزیشن ہے۔ اس میں جو دنیا کے بڑے صنعتی ممالک ہیں، ہائیلی انڈسٹریلائزڈ نیشن، اس میں کون کون سے ممالک آ جاتے ہیں؟ فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، UK ہے، جاپان ہے، USA ہے، کینیڈا ہے، رشیا ہے۔ یہ اس کو بنایا گیا تھا نومبر 15 1975 USA میں، اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے نیو یارک میں۔
اس میں چائنا شامل نہیں ہے۔ جی ہاں، آگے چلتے ہیں۔ آگے عرب لیگ۔ عرب لیگ کو بنایا گیا تھا مارچ 22، 1945 میں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے کیرو، ایجپٹ میں، اور اس کے ٹوٹل ممبر ہیں 22۔ یہ جو عرب لیگ ہے یہ ایک ریجنل آرگنائزیشن ہے اور عرب ورلڈ کے درمیان۔ آگے چلتے ہیں۔ D8 کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ گروپ آف 8 کنٹریز فار اکنامک کوآپریشن، اور ان کو ڈیولپنگ کنٹری بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ترقی پذیر ممالک۔ اس کا کوئی ہیڈ کوارٹر ویسے نہیں ہے، لیکن ایکچولی اس کا ہیڈ کوارٹر، اس کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ استنبول ترکی میں ہوتا ہے۔ اس کو جو بنایا گیا تھا وہ 15 جون 1997 میں بنایا گیا تھا، 15 جون 1997 میں۔ تو کوشچن نمبر آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس میں گروپ آف 8 کے جو کنٹریز ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بینی IMPT، بنگلہ دیش، ایجپٹ، نائجیریا، انڈونیشیا، ایران، پاکستان، ملیشیا، ترکی۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر ہے 42۔ پاکستان بیکیم اے ممبر آف انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ 14 اگست 1947 کے بعد پاکستان نے اگر سب سے پہلے کسی آرگنائزیشن کو جوائن کیا ہے تو وہ ILO ہے، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کو پاکستان نے فوراً ہی جوائن کیا تھا۔ پیپر میں اکثر آتا ہے کہ پاکستان نے ILO کو کب جوائن کیا، تو پاکستان نے بنتے ہی اس کو جوائن کر لیا 1947 میں ہی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ILO کیا ہے، اسی آپ 42 کوشچن میں ILO کیا ہے۔ ILO کے بعد میں بتا دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ جنیوا میں ہے۔ اس کو کب بنایا گیا یہ میں لکھ دیتا ہوں۔ جی ہاں، ILO جو ہے وہ اس کو بنایا گیا تھا اکتوبر 29، 1919 میں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے۔ اس کے ٹوٹل ممبر ممالک 187 ہیں۔ پیپر میں اکثر آتا ہے کہ UNO کے بننے سے پہلے کون سی آرگنائزیشن پہلے سے ہی موجود تھی، تو وہ ILO ہے۔ ILO کیونکہ 1919 میں بنتی ہے اور UNO جو ہے 1945 میں بنتی ہے۔ کوشچن نمبر 43 پر آتے ہیں۔ ہالی ووڈ آف دا سینٹر آف امریکن فلم انڈسٹری از لوکیٹڈ ان دا اسٹیٹ۔ اس کوشچن میں 3 ہالی ووڈ فلم انڈسٹری ہیں، 3 بڑی اہم، 3 ممالک کی، وہ پیپر میں اکثر ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ جی ہاں، ہالی ووڈ انڈسٹری، اس کے بارے میں پیپر میں سوال آتا ہے یہ کس ملک کی ہے۔ ہالی ووڈ انڈسٹری جو ہے یہ امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہ امریکہ کی فلم انڈسٹری کا نام ہے۔ اس کے بعد بالی ووڈ فلم انڈسٹری کا نام یہ انڈیا میں ہے، اور ممبئی میں جو ہے اس کا دارالحکومت ہے۔ آخری ہے بالی ووڈ فلم انڈسٹری جو پاکستان کی ہے، اس کا لاہور میں ہیڈ کوارٹر ہے۔ کوشچن نمبر 44 پہ چلتے ہیں۔ اے کمپیوٹر از کیپیبل آف پرفارمنگ آلموسٹ اینی ٹاسک پرووائڈ اٹ کین بی۔ آپشن نمبر ریٹن، میمورائزڈ، اینالائزڈ۔ آپشن نمبر جو D ہے ریڈیوس ٹو سیریز لاجیکل اسٹیپس۔ ایکچولی کمپیوٹر کے اندر ایک ہوتا ہے ALU اور دوسرا ہوتا ہے CU، کنٹرول یونٹ، اور ارتھمیٹیکل لاجیکل یونٹ۔ جو ALU ہوتا ہے وہ ریڈیوس ٹو سیریز آف لاجیکل اسٹیپس وہ کرتا ہے، جس سے کمپیوٹر جو ہے پرفارمنس کرتا ہے۔ کوشچن نمبر 45 پہ آتے ہیں۔ دا وچ ورلڈ ڈز ناٹ بلانگ ٹو ادر۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز اس میں دی ہوگی جو دوسروں سے مختلف ہوگی۔ پہلا آپشن ہے انچ، انچ سے آپ میئرمنٹ کرتے ہیں، اور سینٹی میٹر سے میئرمنٹ کرتے ہیں لمبائی چوڑائی، یارڈ سے بھی آپ لمبائی چوڑائی کرتے ہیں۔ اونسز جو ہے، اونسز ایکچولی یونٹ آف ماس، یونٹ آف ویٹ، یونٹ آف والیوم، یعنی کسی کا وزن کرنے کے لیے۔ اب بتائیں مجھے، انچ سے آپ کسی چیز کا وزن نہیں کر سکتے، تو یہ اونسز جو ہے یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ کوشچن نمبر 46۔ وین ڈیڈ دا ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم آفرڈ حج۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو جو دنیا میں ان کے جو ڈیٹ آف برتھ ہے اور دنیا سے جانے کی جو ڈیٹ ہے یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 4 جو ہے عمرے کیے ہیں اور 1 حج کیا ہے۔ یہ آپ کب کیا ہے یہ اب آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں 22 اپریل 571 عیسوی مکہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں جون 8 632 مدینہ میں۔ یہ جو ہے ڈیٹیں یاد رکھنا ضروری ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 4 عمرے کیے. 4 عمرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا تھا. حج کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو. یہ پیپر میں اکثر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو ہے کون سی ہجری سال کو کیا تھا، تو وہ 10ویں ہجری کو کیا تھا. کوشچن نمبر 47 پر آتے ہیں. اسلامیات کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوشچن آیا تو میں آپ کو آپ وسلم کے بارے میں جتنا مکمل کور ہو سکتا ہے میرے لیے جتنا پاسبل ہوا میں اس کو کور کر کے ایک لیکچر بنا کے سینڈ کروں گا تاکہ آپ کو کمپلیٹلی بتانا چاہیے. کوشچن نمبر 47 ہے کہ 46 میں جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا تو 10 ہجری ہو جائے گا. 47 میں ہے وچ ون آؤٹ آف دا فالوئنگ از ناٹ دا پرنسپل آرگن آف UN O. آپ کو میں نے UN O کے بارے میں ایک لیکچر بھی دیا تھا اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ UN O کے کتنے آرگن ہیں، 6 آرگن ہیں. تو UN O کے جو 6 آرگن ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جس کو اگر آتے ہیں پیپر اگر صحیح طرح سے آتے ہیں تو وہ جناب والا آپ آسانی سے کر لیں گے، جس کو نہیں آتے وہ کیسے حل کریں گے. UN O کو جو آرگن ہے UN O کو جو 6 آرگن ہیں جن کے اوپر UN O کھڑی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ UN O کی یہ ٹانگیں اگر ان میں سے ایک ہٹا دیں تو UN O کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے جنرل اسمبلی، پھر سیکریٹریٹ، ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، چوتھے نمبر پر UN O سیکیورٹی کونسل، 5ویں نمبر پر اکنامک اینڈ سوشل کونسل، 6ٹھے نمبر پر اسپیشلائز ایجنسیز. اسپیشلائز ایجنسیز کے انڈر بہت سی آرگنائزیشن آ جاتی ہے. کوشچن نمبر 48 پہ چلتے ہیں. نیپولین بوناپارٹ واز. نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں آپ کو مکمل بتا دیتا ہوں کہ کب ان کی پیدا ہوتے ہیں اور کب ان کی وفات ہوتی ہے. نیپولین بوناپارٹ جو ہے وہ جو ہے اس کے آپ جی ہاں نیپولین بوناپارٹ جو ہے آپ کے سامنے دیکھیں جی. نیپولین بوناپارٹ جو ہے 15 اگست 1769 کو فرانس میں پیدا ہوتے ہیں اور 5 مئی 1821 کو سینٹ ہیلانا UK میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. یہ جو ہے فرانس کے امپرر ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں 18 مئی 804 سے لے کر 6 اپریل 1814 تک، اور یہ 20 مارچ 1815 سے 22 جون 1815 تک کنگ آف دوبارہ بن جاتے ہیں. فرانس کے دوبارہ مطلب ہے سلیکٹ ہوتے ہیں امپرر. اور اسی دوران یہ کنگ آف اٹلی بھی ہوتے ہیں 1805 سے 1814 تک. نیپولین بوناپارٹ جو تھے ان کا کام پوری زندگی جو ہے جنگیں لڑنا ہے. انہوں نے جو ہے جس جگہ چاہے ان کو شکست بھی ہو جاتی تھی پھر بھی یہ کہتا تھا کہ بس مجھے لڑنا ہے، اور یہ اس کی آخری سانسیں کیوں نہ چل رہی ہیں اور یہ کہتا تھا ہمیں ابھی بھی لڑنا ہے. تو ان کو جو ہے مین آف ایرن بھی کہا جاتا ہے. ہو از کالڈ مین آف ایرن؟ تو نیپولین بوناپارٹ نے کہا. تو نیپولین بوناپارٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مین آف ایرن. یہ پیپر میں اکثر آتا ہے. تو انہوں نے جو بہت سی جنگیں لڑی ہیں وہ جنگیں انشاءاللہ پیپر میں آئیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گا، بلکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. کوشچن نمبر 40 جی ہاں کوشچن نمبر 49 ہے میتھ کا کوشچن ہے. دیکھیں جی 6 + 5x = 30 -